پیارے دوستو السلام علیکم۔ آج میں آپ کی خدمت میں بہت ہی زبردست قسم کا ناول لے کے حاضر ہوں۔ ناول کا نام ہے ادھوری محبت۔ پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں نور پور میں سورج کی کرنیں ہلکی ہلکی روشنی بکیر رہی تھی۔ صبح کا وقت تھا، ہر طرف ہلکی سی خنکی تھی۔ کھیتوں میں کام کرنے والے کسان ہاتھ میں درنتی لیے اپنے روزمرہ کے معاملات میں مصروف تھے۔ وہیں ایک لڑکی نہر کے کنارے بیٹھی پانی میں کنکر پھینک رہی تھی۔ یہ حیا نور تھی، نور پور کی چودھری رستم کی پوتی۔ اس کی آنکھوں میں معصومیت اور چہرے پر ایک انوکھا سا سکون تھا۔ وہ سادہ مگر بے حد حسین تھی، جیسے کھیتوں میں کھلنے والی کوئی جنگلی گلاب، مگر اس کے چہرے پر اداسی کی ایک ہلکی سی چھاپ تھی، جیسے کوئی انجانی خواہش دل میں دبی ہو۔ حیا کب سے تجھے بلا رہی ہوں، اس کی سہیلی سلمہ بھاگتی ہوئی آئی۔ کیا ہوا؟ حیا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ گاؤں میں نئے لوگ آئے ہیں، بہت امیر لگ رہے ہیں، گاڑیوں کی لمبی قطار تھی، شاید چودھری فیاض کے مہمان ہے، سلمہ نے جوش سے کہا۔ حیا نے بے نیازی سے سر جھکا لیا۔ اسے ان شہروں سے آنے والے امیر لوگوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ سب ہمیشہ آتے، غرور سے گاؤں والوں کو کمتر سمجھتے اور پھر چلے جاتے۔ اسلام آباد سے آیا ہوا نوجوان ریحان ملک اپنی گاڑی سے اترا تو گاؤں کی فضا سے الجھ سا گیا۔ یہ جگہ اس کے لیے اجنبی تھی۔ اسے اپنے والد کے ساتھ زبردستی یہاں آنا پڑا، کیونکہ اس کے والد فیاض ملک کا زمینوں کا کوئی اہم مسئلہ چل رہا تھا۔ ریحان نے اپنی گاڑی کی کھڑکی سے باہر جھانکا۔ اسے دیہات کی مٹی، یہ سادہ ماحول بیکار لگ رہا تھا، مگر پھر اچانک اس کی نظر سامنے نہر کی طرف پڑی، جہاں ایک لڑکی کھڑی تھی۔ ریحان نے بے ساختہ سانس روک لیا۔ وہ نظروں کے حصار میں آ گئی تھی، جیسے وقت تھم سا گیا ہو۔ سادگی میں اتنی کشش، ایسا تو کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ گاؤں کا ماحول ہمیشہ کی طرح پرسکون تھا، مگر آج کچھ مختلف تھا۔ حیا کی نظریں نہر کی جانب چلی گئی تھیں، جہاں وہ اجنبی جوان کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک غیر معمولی کشش تھی، جو حیا کو بے ساختہ اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے اپنے دل کی دھڑکنوں کو سننے لگی، جیسے اس کا دل ایک نیا رشتہ دریافت کر رہا ہو۔ سلمہ کی آواز نے اس کا دھیان توڑا۔ حیا، وہ دیکھ، وہ لڑکا، وہ وہی ہے جسے سب امیر سمجھ رہے ہیں۔ حیا نے فوراً نظریں جھکائی اور سر کے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے چلنا شروع کیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی گاؤں کے کاموں میں الجھ کر ان امیر لوگوں کی طرف زیادہ دھیان دے۔ اس کے لیے زندگی میں اصل بات اس کی دادی کا پیار اور گاؤں کے لوگوں کی محبت تھی۔ ریحان ملک نے حیا کو گاؤں کی گلیوں میں چلتے ہوئے دیکھا۔ وہ بے شک سادہ تھی، مگر اس کی سادگی میں ایک عجیب سی دلکشی تھی۔ اس نے کھڑا ہو کر اس لڑکی کو غور سے دیکھا، جسے وہ اسے پہلے ہی کہیں دیکھ چکا ہو۔ اس کا دل بھی ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ یہ گاؤں بھی کمال کا ہے، واقعی بے مثال، ریحان نے اپنے والد سے کہا، جو اس کے قریب کھڑے تھے۔ گاؤں کے لوگ بڑے سادہ ہوتے ہیں ریحان، ان کی زندگی میں دولت کا کوئی چھوٹا سا نشان بھی نہیں، فیاض ملک نے جواب دیا۔ ریحان نے ہنستے ہوئے جواب دیا، پھر ان سادہ لوگوں میں کچھ خاص بات ہونی چاہیے۔ اگلے دن ریحان نے فیصلہ کیا کہ وہ حیا سے ملے گا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ اس گاؤں کی سادگی میں ایسی کشش کہاں سے آ گئی تھی، جو اس کے آنکھوں میں اب تک منعکس ہو رہی تھی۔ حیا اس دن کھیتوں میں کام کر رہی تھی۔ کھیتوں میں لگے رنگا رنگ پھولوں کے بیچ وہ روز کی طرح تھکی تھکی سی دکھائی دے رہی تھی، مگر پھر اس کے ذہن میں ایک آواز آئی، حیا۔ یہ آواز اچانک اس کے قریب آئی۔ اس نے سر اٹھایا تو سامنے ریحان کھڑا تھا۔ آپ؟ حیا کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، ریحان نے کہا، مگر اس کی آواز میں ایک نرم سا راز چھپ گیا تھا۔ حیا نے کچھ لمحے سوچا، پھر کہا، کیسا راز؟ ریحان نے ہنستے ہوئے کہا، راز نہیں، بس یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا نام کیا ہے۔ حیا نے آنکھوں میں کچھ الجھن محسوس کی، مگر پھر ہنستے ہوئے کہا، حیا نور، اور آپ؟ ریحان ملک، اس نے نرم لہجے میں جواب دیا۔ یہ عام سی ملاقات تھی، مگر ان دونوں کے درمیان کچھ ایسا تھا جو اس لمحے کو خاص بنا رہا تھا۔ گاؤں کے کھیت ہلکی روشنی میں نہلائے ہوئے تھے، شام کے سائے ہر چیز پھیل رہے تھے، مگر حیا کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ بار بار نہر کے کنارے جا کر اس جگہ کو دیکھ رہی تھی جہاں کل ریحان کھڑا تھا۔ وہ خود کو کوس رہی تھی کہ وہ اس اجنبی کی باتوں میں کیوں آئی، مگر جو ہوا وہ ہو چکا تھا۔ دوسری طرف ریحان کے دل میں ایک نیا احساس پنپ رہا تھا۔
وہ کبھی کسی لڑکی کے بارے میں اتنا سنجیدہ نہیں ہوا تھا، مگر حیا نور کی سادگی میں اس کے معصومیت، چہرے کی اداسی اور اس کی نظریں کچھ ایسا تھا جس نے ریحان کو پہلی ہی نظر میں جکڑ لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کوئی عام دلچسپی نہیں ہے، یہ کچھ اور تھا، شاید محبت۔ ریحان اس دن حیا کو دوبارہ دیکھنے بہانے گاؤں کی گلیوں میں نکلا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ اکثر کھیتوں میں اپنی دادی کی مدد کرنے جاتی ہے۔ وہ اسی امید میں وہیں جا پہنچا۔ حیا فصل کاٹنے میں مصروف تھی کہ اچانک اس کی چادر ہوا میں اڑ گئی۔ وہ گھبرا کر پیچھے مڑی اور جیسی چادر پکڑنے کے لیے جھکی، ایک مضبوط ہاتھ نے اس کی چادر تھام لی۔ حیا کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ حیرت اور شرمندگی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ سر اٹھا کر دیکھنے لگی۔ سامنے ریحان کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ یہ آپ؟ حیا نے جلدی سے اپنی چادر لے کر خود پر درست کی۔ ریحان نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہوا بھی عجیب ہے نا، کچھ زیادہ ہی شرارت کرتی ہے۔ حیا کا چہرہ گلابی ہو گیا۔ اس نے تیزی سے کام میں مصروف ہونے کی کوشش کی، مگر اس کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس رات حیا سو نہ سکی۔ وہ بار بار وہ لمحہ یاد کر رہی تھی جب ریحان نے اس کی چادر تھامی تھی۔ کیا یہ غلط تھا؟ کیا یہ سب یوں ہی تھا یا واقعی کچھ اور تھا؟ دوسری طرف ریحان کھڑکی کے پاس کھڑا چاند کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ حیا کو مزید جاننا چاہتا ہے۔ اس کی سادگی، اس کی شرم، اس کی نظریں، سب کچھ اسے دیوانہ بنا رہا تھا۔ اگلے دن ریحان نے سوچا کہ وہ حیا سے کھول کر بات کرے گا۔ وہ اسی نہر کے پاس جا پہنچا جہاں وہ اکثر بیٹھتی تھی۔ قسمت کا کھیل دیکھو، حیا پہلے سے ہی وہاں موجود تھی، مگر وہ تنہا نہیں تھی، اس کی سہیلی سلمیٰ بھی اس کے ساتھ تھی۔ ریحان کو دیکھ کر سلمیٰ نے شرارت سے کہا، ارے یہ وہی امیر شہزادہ نہیں جس کی گاڑیاں کل گاؤں میں دھول اڑا رہی تھی؟ ریحان ہنسا، شہزادہ تو نہیں، مگر ہاں ایک اجنبی ضرور ہوں جو اس گاؤں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حیا خاموش تھی، مگر اس کے دل میں ہلچل مچ چکی تھی۔ ریحان نے نرمی سے کہا، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ حیا نور؟ حیا نے چونک کر اسے دیکھا، کیا آپ کو کبھی کسی سے محبت ہوئی ہے؟ ریحان کی نظریں اس کے چہرے پر جمی تھی۔ حیا کا سانس ایک لمحے کے لیے رکا۔ وہ حیران رہ گئی، یہ سوال کسی نے اس سے پہلے نہیں پوچھا تھا۔ نہیں، وہ جلدی سے بولی اور نظریں جھکا لی۔ ریحان مسکرایا، اچھا تو کیا میں پہلا شخص ہوں جس نے یہ سوال کیا؟ حیا کا چہرہ اور بھی سرخ ہو گیا۔ سلمیٰ نے شرارت سے اسے کہنی ماری، حیا جواب دینا، مگر حیا تیزی سے وہاں سے اٹھ چلی گئی، جیسے خود کو اس عجیب سے لمحے سے بچانا چاہتی ہو۔ ریحان نے گہری سانس لی اور خود سے بولا، یہ لڑکی عام نہیں، اور شاید میں واقعی اس سے محبت کرنے لگا۔ ریحان اب حیا کو ہر حال میں جاننا چاہتا تھا، مگر کیا حیا بھی یہی چاہتی تھی؟ کیا اس کا دل بھی کچھ محسوس کر رہا تھا؟ نہر کے کنارے بیٹھے کئی دن بیت گئے، مگر حیا کے دل میں وہی ہلچل برقرار رہی۔ وہ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی ریحان کی باتوں کو بلا نہ سکی تھی۔ اس کی وہ گہری نظریں، وہ مسکراہٹ، وہ لہجہ، جیسے اس کے دل میں کوئی نرم سی جگہ بنا چکا تھا، مگر وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ سب محض ایک لمحاتی کشش تھی، کچھ بھی نہیں، مگر قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس دن موسم بدلا سا تھا، گہرے بادل آسمان پر چھا رہے تھے، جیسے کسی راز کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ حیا کھیتوں میں اپنی دادی کے ساتھ کام کر رہی تھی۔ جب پہلی بوند اس کے چہرے پر گری، اس نے سر اٹھایا تو بادلوں کی گرج سنائی دی، اور پھر یکدم موسلادھار بارش ہونے لگی۔ حیا چل بیٹھا، بارش تیز ہو رہی ہے۔ دادی نے اسے بلایا، مگر حیا وہیں کھڑی رہی، بارش کو اپنی ہتھیلیوں پر محسوس کرتے ہوئے۔ اچانک اسے ایک آواز سنائی دی، تم بھیگ جاؤ گی۔ حیا نے فوراً پلٹ کر دیکھا، ریحان ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا، بھیگا ہوا۔ اس کے آنکھوں میں ایک عجیب سی تپش تھی۔ یہ گاؤں کی لڑکیاں بارش میں بھیگنے سے نہیں ڈرتیں؟ حیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ریحان آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا، مگر شہر کے لڑکے کسی لڑکی کو یوں بھیگتے دیکھ کر خود کو روک بھی نہیں پاتے۔ حیا کا دل زور سے دھڑکا، وہ پلٹ کر جانے ہی والی تھی کہ اچانک اس کا پیر پھسلا اور وہ سیدھا ریحان کے قریب آ گئی۔ اس کا نازک وجود ریحان کے مضبوط بازوؤں میں تھا۔ وہ دونوں بے حد قریب آ چکے تھے،
اتنے قریب کہ ریحان کو اس کے بھیگے چہرے پر گرتے بالوں کے قطرے تک دکھائی دے رہے تھے۔ حیا کے ہونٹ کپ کپائے۔ مجھے چھوڑ دے، ریحان نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سرگوشی کی۔ اگر میں چھوڑ دوں تو کیا تم گر جاؤ گی؟ حیا نے جلدی سے خود کو سنبھالا اور پیچھے ہٹ گئی۔ اس کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا مگر وہ کچھ بول نہیں پائی۔ ریحان نے آہستہ سے کہا، حیا تمہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے میں برسوں سے تمہیں جانتا ہوں۔ حیا نے نظریں چرا لی۔ یہ سب آپ کے لیے ایک کھیل ہو سکتا ہے مگر میرے لیے نہیں، یہ کہہ کر وہ تیزی سے وہاں سے چلی گئی مگر اس کے قدم لرز رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ جو بھی کہہ رہی تھی اس کے دل کی حقیقت کچھ اور تھی۔ رات کا وقت تھا، ہر طرف خاموشی تھی۔ حیا اپنی دادی کے گھر کی چھت پر کھڑی تھی اور چاندنی اس کے چہرے پہ چمک رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آخر کیوں اس کا دل بار بار ریحان کے قریب جانے کو کہہ رہا تھا، کیوں اتنی الجھن ہے حیا؟ وہ خود سے سوال کر رہی تھی۔ اچانک نیچے سے کسی نے اسے پکارا، حیا۔ اس کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ وہ نیچے جھانک کر دیکھنے لگی۔ ریحان وہاں کھڑا تھا، خاموش مگر اس کی آنکھوں میں جذبات کا ایک طوفان تھا۔ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کوئی دیکھ لے گا، حیا نے گھبرا کر کہا۔ ریحان نے دھیمے لہجے میں کہا، دیکھ لے تو دیکھ لے، اب میں اور چپ نہیں سکتا۔ کیا مطلب؟ ریحان نے گہری سانس لی۔ حیا میں نہیں جانتا کہ محبت کیا ہوتی ہے مگر اگر وہ ہر وقت کسی کا خیال دل میں رہے، اگر کسی کی ہنسی پر دل خوش ہو جائے، اگر کسی کے آنسو دیکھ کر خود تکلیف ہونے لگے تو کیا یہ محبت ہوتی ہے؟ حیا کا سانس اٹک گیا، اس کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ ریحان نے مسکرا کر کہا، کیوں؟ اگر یہی محبت ہے تو میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں حیا نور۔ حیا کی آنکھیں حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات سے بھر گئے۔ اس کا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ وہ بھی یہی محسوس کرتی ہے مگر اس کے لب خاموش تھے۔ ریحان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، کچھ تو کہو حیا۔ حیا نے آہستہ سے سر جھکا لیا، اس کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ ریحان میں نہیں جانتی کہ میں کیا محسوس کر رہی ہوں مگر کیا؟ حیا نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، مگر جب تم قریب ہوتے ہو تو دنیا بدل سی جاتی ہے۔ ریحان نے نرمی سے کہا، تو پھر اسے محبت کہہ لو کیونکہ میرے لیے یہ دنیا اب تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں۔ چاندنی میں دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے جیسے دو اجنبی روحیں ایک دوسرے کو مکمل کر رہی ہو۔ کیا حیا اپنے جذبات کا اعتراف کر پائے گی؟ کیا ان کی محبت کسی امتحان سے گزرے گی؟ کہانی جاری ہے۔ اگلی قسط میں مزید رومانی اور جذباتی لمحات ہوں گے جہاں محبت کی شدت اور آزمائشیں بڑھ جائیں گی۔ تو پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کا ناول پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ کو ہماری ناولز اور کہانیاں پسند ہے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔